زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 82 جگہ پر 82 جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جہاں یہ کہا نماز پڑھو تو وہاں کا زکوٰۃ دو، کسی نہ کسی انداز میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جتنا بڑا فرض ہے اسی کی طرح زکوٰۃ بھی بہت بڑا فرض ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے جو بنیادی 5 ستون ہیں ان میں سے یہ توحید کے بعد اور نماز کے بعد تیسرے نمبر پہ بڑا ستون ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے کہ ہر شریعت میں زکوٰۃ کا حکم ہے، کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جس میں زکوٰۃ کا حکم نہ ہو۔ سن 2 ہجری میں یہ زکوٰۃ کا حکم آیا، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور عقائد کو ٹھیک کروایا، اس کے بعد نماز فرض کی معراج کے موقع پر، اس کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو سن 2 ہجری میں پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی اور اس کے بعد روزہ فرض ہوا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک تو نماز ہے، نماز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جس میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، انسان کے دل میں جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور دوسری چیز کے فوائد ہیں، جو ایک لمبا موضوع ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے، اور یہ لوگوں کی خدمت بھی ہے، ایک سماجی خدمت بھی ہے۔ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کا یہ انسان کا ذاتی فائدہ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اس میں بے برکتی ڈالتے ہیں، لیکن صدقات کو اور زکوٰۃ کا جو مال انسان دیتا ہے اس میں برکت پیدا فرماتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ انسان کا ذاتی فائدہ ہے۔ دوسرا ذاتی فائدہ انسان کا زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس سے اس کے دل کے اندر جو کنجوسی کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، یا لوگوں پر ترس نہ کھانے کا جو کی بیماری ہوتی ہے، یہ ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو ہر انسان کے دل میں مال کی محبت تو ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے دل پہ پتھر رکھ کر وہ پیسہ نکالتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس سے اس کے دل میں جو ایک مرض ہوتا ہے بخل کا، کنجوسی کا، وہ مرض بھی ختم ہوتا ہے، اور ساتھ میں غریب لوگوں پر، معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں ان پر ترس کھانے کا جذبہ بھی بیدار رہتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ جو سود خور آدمی ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے دل میں ایسے جذبات بہت کم ہوتے ہیں، ترس کھانے کے جذبات۔ وہ کہتا ہے کہ میرا پیسہ میرا مال ہے، میں کیوں دوں؟ اس کے دل میں ترس کا مادہ نہیں ہوتا، وہ بے رحم بن جاتا ہے وہ آدمی۔ یہ تو انسان کے ذاتی فائدے ہیں، لیکن یہ اس کے معاشرے کو کیا فوائد ہوتے ہیں کہ معاشرے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جیسے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں جب لوگوں نے زکوٰۃیں دیں اور ہر آدمی زکوٰۃ نکالنا اپنا ذمہ داری سمجھتا تھا، تو لوگوں نے اتنی زکوٰۃیں دی کہ کوئی غریب آدمی ملتا نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر لوگ صحیح زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، اور جس پر جتنی زکوٰۃ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، جس پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اگر زکوٰۃ نکالے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زکوٰۃیں نہیں دیتے، پوری نہیں دیتے، اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، یا زکوٰۃ سرے سے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے غریبوں کا ایک بہت بڑا حق پامال ہوتا ہے، اور معاشرے میں غربت وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا سماجی فائدہ یہ ہے، معاشرے کا فائدہ یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ اس سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، ملک کی ترقی ہوتی ہے، ملک کو بھی فائدہ ہے، قوم کو بھی فائدہ ہے، معاشرے کو بھی فائدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں
جب زکوٰۃ نہیں دیتا آدمی تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دے۔ یوم یحمى علیہا، یہ عذاب کس دن ہوگا؟ جس دن یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سونے چاندی کو، روپے پیسے کو، اس مال اسباب کو جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی تھی، اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کی کمروں پر، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں، فَسَيُذَوْقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو انہوں نے کنجوسی کی تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، غریب کا حق مارا تھا، تو اس مال کو توق بنا کر گلے کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، جبکہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت زیادہ اس کی فوائد بیان فرمائے۔ کچھ فوائد تو میں نے بتا دیے، قرآن کریم میں آتا ہے مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نائب، اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا الف لام میم کے اندر ہم پڑھتے ہیں دوسری تیسری ھدی للمتقین، تو متقین کی جب صفات بیان کی تو اس کے اندر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے۔ اور اسی طریقے سے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو صفات بیان فرمائی تو اس میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے وہ کامیاب ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کامیاب ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے متقی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے مؤمنین ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے عاجز ہیں، اس اور متوکلین ہیں۔ سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ۔ تو یہ ساری خوشخبریاں، ساری بشارتیں زکوٰۃ دینے والوں کی۔